السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 640 سے. والعاقب من یطلب نعیما لا زحمۃ فیہ وَلَذَّةً لَا تَتَكَدَّرُ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَجَائِبِ مَخْلُوقَاتِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَلَذَّةِ مُنَاجَاتِهِ. وَالْعَاقِلُ اور عقل مند، عقل رکھنے والا. کون ہے اصل عقل مند؟ مَن يَطْلُبُ نَعِيمًا، جو طلب کرے اس نعمت کو، ایسی نعمتوں کو، لا زحمت فیہ، جس میں کوئی زحمت نہیں، جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی تنگی نہیں. زحمہ کہتے ہیں بھیڑ کو. بھیڑ، جب بھیڑ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تنگی ہو جاتی ہے نا، آپ تنگ ہو جاتے ہیں، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، گھٹن ہوتی ہے. تو اسی لیے زحمہ کا معنی یہاں تعب یا تھکاوٹ اور تنگی کیا گیا ہے. وَلَذَّةً، اور یہ بھی پیچھے یطلب کی طرف جا رہا ہے. وَلَذَّةً، اور ایسی لذت لا تتکدر، جو کبھی بھی خراب نہ ہو. قدرہ کہتے ہیں اس رنگ کو جو سیاہی مائل ہو، جیسے میلا سا ہوتا ہے نا رنگ، میلا سا رنگ جو کبھی میلی نہ ہو یا جس میں کبھی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. یعنی ایسی لذت، ایسا مزہ، ایسا سکون کہ جس کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. وَلَا يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، اور یہ نعمت دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی الا فی معرفت اللہ تعالی، سوائے اللہ تعالی کی معرفت کے. یعنی یہ لذت صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کو پہچان لیتا ہے. ایسے شخص کو وہ نعمت نصیب ہوتی ہے، وہ خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ سکون ملتا ہے کہ جس میں کوئی چیز خلل انداز ہو ہی نہیں سکتی. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ شخص بالکل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی مدد کرے گا مشکل سے مشکل حال میں، اس کی بیماری میں، اس کی مالی مشکلات میں، اس کی تعلقات کی پریشانی میں، کسی بھی طرح کا کوئی غم، دکھ، تکلیف ہو، وہ اس میں مطمئن رہتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اگر یہاں کانٹا بھی چبھے گا تو اس پر بھی میرے لیے اجر ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے اجر کمانے کا موقع آ گیا ہے، یہ میرے درجات کی بلندی کا وقت آ گیا ہے. وہ آزمائش اور امتحان کو بھی اپنے لیے ایک نعمت سمجھتا ہے، اور وہ اس حال میں بھی انجوائے کرنا جانتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو خوشیوں کو، نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو نعمتوں پر تو شکر گزار ہوتے ہی ہیں لیکن تکلیف اور تنگی کے موقع پر بھی پرسکون اور مطمئن ہوتے ہیں. وہ ایک ٹھنڈک اور ایک سکون میں ہوتے ہیں. وَعَجَائِبِ مَخْلُوقَاتِهِ، اور اس کی مخلوقات کے عجائب میں وہ سکون پاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو ایسے مثبت انداز سے دیکھتے ہیں کہ اس میں انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں. والایمان بہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لا کر، یعنی وہ ایمان جو ہے وہ ان کے لیے ایک سویٹنس کا باعث بنتا ہے، ایمان کی ایک حلاوت نصیب ہوتی ہے ان کو. وَلَذَّةِ مُنَاجَاتِهِ، اور اس سے سرگوشیاں کرنے، اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ان کو وہ سکون اور نعمت نصیب ہوتی ہے. لیکن ایک عام شخص اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا
کہ یہ لذت کی کون سی قسم ہے، یہ نعمت کی کون سی قسم ہے. اگر آپ نے عقیدہ واسطیہ پڑھا اور اس میں امام ابن تیمیہ کے حالات پڑھے ہوں، تو جب انہیں قلعے میں بند کر دیا گیا تھا تو اس حال میں بھی وہ اتنے خوشحال تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس قلعے بھر سونا جو ہے وہ ان لوگوں میں بانٹوں جنہوں نے مجھے اس حال میں پہنچایا، شکرانے کے طور پر. آپ دیکھیے کہ ایسے شخص کو کون کانکر کر سکتا ہے جس کا مزاج کسی بات پہ برہم ہی نہ ہو، جو گالیاں سن کے بھی مسکرانا جانتا ہو. اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ عام طور پر اگر لوگ آپ کو کوئی تانا دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، آپ فوراً ہرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کڑنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ عذاب ہی کی تو ایک شکل ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی کسی کی بات کی وجہ سے. قصور کسی کا ہے، کوتاہ نظری کسی کی ہے، اور سزا آپ بھگت رہے. کیوں دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سزا؟ مت دیں. آپ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ نادان ہیں، نا سمجھ ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہی یہی ہے، وہ اپنی ناسمجھی کی بنا پہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو مجھے ان باتوں سے نہ پریشان ہونا اور نہ ہی غمگین اور دکھی ہونا ہے، کیونکہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. وہ میرا دفاع بھی کرے گا، وہ میرا بدلہ بھی لے لے گا ان لوگوں سے. وہ اس کی مجھے جزا بھی دے گا جو مجھ پر ناحق ظلم کوئی کر رہا ہے، میرے خلاف فضول بات کر کے یا مجھے ستا کے یا کسی بھی طرح. تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کی مرضی کے تابع نہیں کر لیتے کہ لوگ خوش ہوں تو وہ بھی خوش ہوں، اور اگر لوگ خوش نہیں تو وہ بھی خوش نہیں رہ سکتے. اپنے آپ میں خوش ہونا جانیے، یہ ہے کامیابی. اپنی خوشی کو لوگوں کے تابع نہ کیجیے کہ وہ آپ کے لیے خوشی کا سامان بنے. وہ ہوں تو آپ خوش ہوں، اور اگر وہ نہیں تو آپ خوش نہ رہ سکیں. اس کیفیت سے باہر نکلیے. ٹھیک ہے، جدائی کا غم ہوتا ہے انسان کو، لیکن کسی بھی غم کو اپنے اوپر اس طرح مسلط نہ کیجیے کہ اس کی وجہ سے آپ بیکار ہو کر رہ جائیں، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے اور آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں. یہ وقت نہ آنے پائے زندگی میں. اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی، جو اس کی مخلوق کے عجائب میں نظر رکھتا ہے. ایسے انسان جو ستانے والے ہوتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں اس کی، اور وہ ان کے عجیب و غریب رویے جو بہت ہی نامعقول ہوتے ہیں بعض اوقات، جن کی کوئی سینس نہیں بنتی. وہ اپنی ذہنی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں یا اپنی کسی فرسٹریشن کا شکار جس کا نزلہ ہم پہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہٹ جائیے، بچ جائیے. اگر کوئی آپ پہ تھوکنے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، آئے تھوکے میرے منہ پہ؟ نہیں، آپ ہٹ جاتے ہیں فوراً. تو اسی طرح جب کوئی باتوں کے تھوک پھینک رہا ہو آپ پر، یا تیر برسا رہا ہو یا کچھ اور کر رہا ہو، تو اس وقت بھی آپ ایک طرف ہو جائیے. وہ کیسا وقت تھا، کیا سچویشن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اس وقت جب ان کے دوست کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور وہ آگے سے خاموش ہیں. یہ عجیب بات نہیں؟ یہ اخلاق، یہ ظرف، یہ قوت، یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ کیا ہم کسی بھی درجے میں ہیں ان کے معیار میں؟ یار چھوٹی بڑی بات ہمیں ڈسٹرب ہی کیے رکھتے ہو، سارا دن ہم ایک مصیبت کا ہی شکار رہتے ہیں اور اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. تو پھر کہیں کمی ہے نا. وہ کمی یہاں ہے، اللہ کی معرفت میں کمی ہے. اللہ کو پہچانا نہیں، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کے سمیع اور بصیر ہونے، اس کے قدیر ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو پہچانا نہیں، اور اس کی مخلوقات میں جو عجیب و غریب رنگ ہیں ان کو آپ نے دیکھا نہیں، اس پر صحیح طور پر ایمان نہیں لائے، اور اس سے بات کرنا نہیں آتی آپ کو. لذت مناجات، مناجات کا لفظ ہے نا، یہ نجوہ سے نکلا ہے، اور نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو. اذ نادى ربه نداء خفیا، چپکے چپکے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا. کہیں بھی بیٹھے ہوں، کوئی بھی سچویشن، کیسے بھی حالات ہو،
کوئی کسی جیل کے کمرے میں بیٹھا ہو، کوئی کسی ہسپتال کے بیڈ پر ہو، کسی بھی حال میں اگر وہ یہ جانتا ہے لذت مناجاتی اس کو نصیب ہے تو ہر جگہ اس کے لیے برابر ہو جاتی. وقتی تکلیف ضرور ہوتی ہے، پریشانی کا جھونکا بھی آتا ہے، لیکن ویسے جیسے ہوا گزرتی ہے نا گرم، ایسے گزر جاتا ہے. وہ اس کو اپنے اندر ٹھہرا نہیں لیتا، اس سے نکل آتا ہے. وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الشَّوْقُ بَعْدَ الذَّوْقِ، اور بے شک حاصل ہوتا ہے شوق ذوق کے بعد، چکھنے کے بعد. جس نے چکھا ہی نہیں اس کو اس کا شوق ہو ہی نہیں سکتا. فَمَن لَّمْ يَذُقْ طَعْمَ الْإِيمَانِ لَمْ يَعْرِفْ، جس نے ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا وہ نہیں جانتا پھر کہ ایمان کیا ہوتا ہے. وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ لَمْ يَشْتَقْ، اور جس نے جانا نہیں اس کو شوق ہی نہیں ہوا، وہ مشتاق ہی نہیں ہو سکتا، اسے اس چیز کا کوئی پیشن ہی نہیں ہو سکتا. وَمَن لَّمْ يَشْتَقْ لَمْ يَطْلُبْ، اور جس کو کسی چیز کا شوق نہیں اس کو اس کی طلب بھی نہیں، وہ اس کو طلب بھی نہیں کرتا، اس کی خواہش ہی نہیں اس کے دل میں کہ اسے حاصل ہو وہ چیز. وَمَن لَّمْ يَطْلُبْ لَمْ يُدْرِكْ، اور جس نے طلب نہیں کیا، جس نے مانگا ہی نہیں اس چیز کو، اس نے پایا بھی نہیں، اس کو اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا. وَمَن لَّمْ يُدْرِكْ فَهُوَ مِنَ الْمَحْرُومِينَ، اور جس نے اس کا ادراک نہیں کیا، اس کو پرسیو نہیں کیا، وہ ہے محروم لوگوں میں سے، وہ ہے اصل محروم. اللہ نے ہمیں یہ ساری فیکلٹیز کسی مقصد کے لیے دی تھی، اور ہم نے ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اور چیزوں میں لگا دیا اور دھندوں میں پھنسا دیا. نتیجہ پھر صرف بدبختی اور شقاوت اور رنج اور غم اور ہم اور حزن اور ایک کرب اور مستقل طور پر ایک عذاب کی کیفیت. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے، اس کی مخلوقات میں عبرت کی نگاہ سے غور و فکر کی ضرورت ہے، ایمان میں مسلسل اضافے کی ضرورت ہے. اور جب ایمان نیچے جانے لگے فوراً اس کو پکارنے کی ضرورت ہے، لذت مناجاتی ہی کی ضرورت ہے. فَأَصْلُ كُلُّ حِرْمَانٍ سَبَبُهُ الْجَهْلُ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَدِينِهِ وَشَرْعِهِ، ہر محرومی کی اصل کل حرمان، ہر محرومی کی جو اصل جڑ بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ سببہ الجہل باللہ، اس کا سبب اللہ سے لا علمی ہے، اللہ کے بارے میں جہالت، اللہ کی پہچان کا نہ ہونا. وصفاتہ، اور اس کی صفات کو نہ جاننا. ودینہ، اور اس کے دین کو نہ جاننا، دین سے لا علمی اور نہ سمجھی. وشرعہ، اور اس کی شریعت سے لا علمی. یہ ہے مصیبتوں اور بلاؤں کی جڑ. وَأَصْلُ كُلِّ طَاعَةٍ وَنَجَاةٍ إِنَّمَا هُوَ الْفِكْرُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَخَزَائِنِهِ، اور ہر اطاعت کی اصل بنیاد اور نجات کی، غموں سے چھٹکارے کی یا ہر مصیبت سے نجات کی، وہ کیا ہے؟ انما ہوا، بے شک وہ، الفکر، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، فی اسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں، و افعالہ و خزائنہ، اور اس کے افعال اور اس کے خزانوں کے بارے میں. کسی بھی ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے پاس وہ چیز کتنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی، یو نیم اٹ، الا عندنا خزائنہ، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وہ غیب کے خزانوں میں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے پاس سب کچھ ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ کہ بس اتنا ہی دینا ہے. ایک بجٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی ملتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ وہ زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سیلاب آ جائے گا نا. اگر ہر علاقے کے لوگ اپنی پسند اور مرضی سے بارشیں مانگنے لگے اور وہ برسنے لگ جائے
اب پوری دنیا کا نظام ہی خلل میں آ جائے تو یہ اللہ کو پتا نہیں کتنی بارش برسانی ہے، کتنی کیا چیز اگانی ہے، کتنی مخلوق کیسی پیدا کرنی ہے، یہ سب اس کو معلوم. تو جب بھی انسان کچھ مانگے تو اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے مانگے، لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جانے والی چیزوں پہ رکھ کے نہ مانگے. میں جب باہر سے گزرتی ہوں نا اس سڑک سے اور اسکول کی بلڈنگ بن رہی ہے نا، میں اس کو دیکھتے ایک دعا کرتی ہوں، کہتے ہیں اللہ اپنے خزانوں سے اس کو پورا کرا دے. ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو کر سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. ہمارے لیے واقعی مشکل ہے، بہت مشکل اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے وسائل کو دیکھیں. تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں. کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی آپ کے دل پہ ہم و غم اور فکر اور پریشانی ہو کہ میری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے، مانگے اس سے. وہ چاہے تو وہی دے دے، وہ چاہے تو اس کے بدلے میں اس سے بھی بڑی نعمت آپ کو دے دے، کیونکہ وہ دعائیں رائے گاہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ آپ کو یہ مادی نعمت چاہیے یا اس سے بڑھ کر کوئی روحانی نعمت چاہیے. وہ ایسا نہیں کرتا کہ اگر آپ مانگتے ہیں تو آپ کو محروم ہی رکھے. نہیں، جب آپ اس سے مانگتے ہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو پھر وہ آپ کو اپنی پسند کی چیز دیتا ہے. ایک ہوتی ہے ہماری پسند کی چیز کہ ہمیں یہ مل جائے، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی پسند کی چیز، وہ پھر اپنی چوائس کے مطابق دیتا ہے. تو ہمارے لیے زیادہ بہتر کیا ہے؟ جو اس کی پسند میں ہے وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کو پا کر خوش ہونا چاہیے. اور یہ وہی خوش ہو سکتا ہے جو اس کی طرف سے آنے والی نعمتوں کی قدر کرے. ان کو پہلے تو پہچانے کہ یہ واقعی مجھے ملی ہوئی ہیں، اور پھر ان کی قدر کرے، پھر ان پہ شکر ادا کرے، پھر ان پہ راضی ہو جائے. وفی ما خلق لہ الانسان، اور اس میں غور کرے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا. وفی ما امر بہ، اور جس کا حکم دیا گیا. وفی ما اعد لہ من النعیم المقیم، اور جو اس نے تیار کیا اس کے لیے قائم رہنے والی نعمتوں میں سے، یعنی جنت. اب العذاب العلیم، یا دردناک عذاب میں سے. تو انسان جب انجام تک پہ چلا جاتا ہے اور غور کرتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کی اطاعت کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور نجات کے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. فتولد تلک المعرفۃ باللہ، تو جنم دیتی ہے اللہ کے ساتھ یہ معرفت، اقبالا و نشاطا، اللہ کی طرف توجہ کو اور اس کی طرف سرگرمی کو. یعنی جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی اللہ کی طرف توجہ ہوگی اور اتنا ہی انسان بھاگے گا اللہ کی طرف، بحسب قوتها او ضعفها، اس کی قوت یا کمزوری کے مطابق. یعنی جتنی معرفت ہوگی، زیادہ ہوگی تو زیادہ اقبال ہوگا، زیادہ توجہ ہوگی، زیادہ نشاط ہوگی، اور اگر ایمان کم ہوگا تو اسی کے مطابق. فَيَزْدَادُ الْقَلْبُ فَرَحًا وَأُنْسًا بِرَبِّهِ، تو زیادہ ہو جاتا ہے دل خوشی اور انس میں اپنے رب کے ساتھ. یعنی اسی حد میں انسان کے دل کی خوشی اور اپنے رب کے ساتھ ایک انس جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ رب کے ساتھ ایک گہرا قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنے رب سے مانوس ہو جاتا ہے، اور رب کے فیصلوں کی حکمتیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں پھر کہ میرے رب نے میرے لیے ایسا کیوں چاہا. اور وہ ہوتا ہے ہماری دعاؤں کا نتیجہ، ہماری مناجات کا نتیجہ، جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. پھر وہ ایک خاص شکل میں ہمیں ان کا جواب دیتا ہے، وہ نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے. اور جب وہ نعمتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں تو اگر ہم میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو یاد رکھے کہ وہ ضروری نہیں کہ اس شکل میں ہو جو ہم نے ایک آئیڈیل بنایا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے. وہ کسی اور راستے سے آ رہی ہوتی ہیں اور بظاہر وہ ہمیں طوفان اور آندھی نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سے فائدے ہوتے ہیں. یہ کڑکتی چمکتی بجلیوں کے اندر بھی بڑے فائدے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جس کے اندر سمجھ اور معرفت ہوتی ہے، وہ اس سارے سیناریو کو سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک سٹیپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ایک ایک جو زندگی میں موڑ آ رہا ہوتا ہے، لوگوں کی محبتیں یا لوگوں کا دور ہونا یا لوگوں کا مطیع ہونا یا لوگوں کا نافرمان ہونا یا
کسی کا آپ پر عنایت کرنا اور کسی کا آپ سے بے رخی برتنا، یہ سب باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ ہو کیوں رہا ہے میری زندگی میں ایسے. اور اگر یہ نہیں، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی کیفیت، تو انسان اللہ کے فیصلوں کو سمجھتا نہیں، تو پھر وہ کیوں کی رٹ لگائے رکھتا کہ یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں ہو گیا، اینڈ وائی می اینڈ وائی. پھر وہ اس مصیبت سے نکل نہیں پاتا، نکل سکتا ہی نہیں، وہ صرف مزریبل رہتا ہے، کیونکہ اس کو اشیاء کی حقیقت کی سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر نہ آ رہی ہو تو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے سجھا دے، سکھا دے، دکھا دے. اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی. اور جب یہ معرفت پیدا ہوتی ہے تو جوارح کو، یعنی ہمارے اعضاء کو لذت ملنے لگتی ہے. کس میں؟ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں اور عبادت میں. پھر لمبی نماز تھکاتی نہیں، پھر قیام اچھا لگتا ہے، پھر لوگوں سے باتیں نہیں زیادہ اچھی لگتی، پھر اللہ کی عبادت میں زیادہ رغبت بڑھ جاتی. یعنی دو طریقے ہیں نا، ایک یہ کہ آپ لوگوں سے الگ ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیں، آپ کا دل چاہے اب یہ باتیں ختم ہو اور میں ذرا جلدی سے اللہ کی طرف جاؤں اقبال اور نشاط کے ساتھ، اور میں اچھی سی نماز پڑھوں. اور ایک یہ ہوتا ہے ہائے یہ مجلس چھٹ رہی ہے، میں ذرا جلدی سے نماز پڑھ کے آؤں، پھر میں آ کے یہاں انجوائے کروں. یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں میں انس اور فرح ہے، اور دوسرا اللہ کی اطاعت اور عبادت میں انس اور فرح ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں ہمیں کس چیز میں زیادہ سکھ آتا ہے، ہم کہاں زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ذرا دوستوں کی مجلسوں میں انسانوں سے باتیں کر کر کے، خواہ نماز ہی لیٹ ہو جائے یا صبح آنکھ ہی نہ کھلے یا اپنی ذمہ داریاں ڈھنگ سے پوری نہ کر سکے، ہمارے دل و دماغ پہ کیا چھایا ہوا ہے. وَكَذَلِكَ أَصْلُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ، اسی طرح ہر معصیت، ہر گناہ کی اصل جڑ، انما يحصل من جانب الفکر، یہ بھی حاصل ہوتی ہے فکر کی جانب سے. فإن الشیطان یصادف ارض القلب خالیۃ فارغۃ، یہ خالی اور فارغہ جو ہے ارض کی صفات، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جا پہنچتا ہے یا جپٹتا ہے یا حملہ آور ہوتا ہے یا انٹریکٹ کرتا ہے یا انکاؤنٹر کرتا ہے کس کو؟ ارض القلب، دل کی اس زمین کو جو خالی ہوتی ہے، فارغ ہوتی ہے. جو دل اللہ کی محبت سے، انس سے خالی ہے، فارغ ہے، وہاں تو پھر شیطان کو اپنی فوجیں جمع کرنے کا موقع مل جاتا ہے. فَيَبْذُرُ فِيهَا حُبَّ الْأَفْكَارِ الرَّدِيئَةِ، تو وہ یہاں پھیلا دیتا ہے اس دل میں حب الافکار، حب کہتے ہیں دانے، بیج، الافکار الردیئہ، ردی افکار، ردی سوچیں، بیکار کی سوچیں، وسوسے، فضول خیالات، پریشانیاں، ہموم، غموم، ان کے بیج ڈال دیتا ہے وہاں. یعنی جس دل میں ایمان نہیں یا کمزور ہے یا پھر اللہ کی محبت نہیں یا معرفت نہیں یا اس کے اندر کوئی پیشن نہیں، کوئی نیت، کوئی جذبہ نہیں، وہاں شیطان کو پھر خوب اپنی کھیتی باڑی کا موقع ملتا ہے. فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْإِرَادَاتُ الْفَاسِدَةُ، تو جنم لیتے ہیں اس سے فاسد ارادے، بگڑے ہوئے ارادے، یعنی فضول غلط قسم کے پھر باتیں انسان سوچتا ہے. فَيَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْعَمَلُ الَّذِي يُغْضِبُ رَبَّهُ، تو ان فاسد ارادوں سے وہ عمل جنم لیتا ہے جو اس کے رب کو غضبناک کرتا ہے. وَيُحْبِطُ عَمَلَهُ، اور اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. وَيَكُونُ سَبَبًا لِهَلَاكِهِ، اور وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. وَإِذَا تَدَبَّرْنَا الْقُرْآنَ وَجَدْنَا أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ مِنَّا فِي الدُّنْيَا أَن نُكْمِلَ الْإِيمَانَ، جب ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنے ایمان کو مکمل کر لیں، والأعمال الصالحہ، اور اعمال صالحہ کی تکمیل کریں، والاخلاق، اور اپنے اخلاق کو مکمل کریں، ونحذر المعاصی، اور گناہوں سے بچیں، ڈریں، لندخل الجنہ، تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں. والشیطان یرید منا، اور شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے؟
ان نکمل شہواتنا الآن، کہ ہم اپنی خواہشات ابھی پوری کر لیں، اسی دنیا میں پوری ہو جائے. ہر طرح کی تمنا، آرزو، خواہش، لذت سب یہیں مل جائے ابھی فوراً. وَنُعَطِّلُ الْأَوَامِرَ، اور احکامات کو ہم معطل کر دیں. وَنَعِيشُ عَلَى هَوَانَا، اور ہم جئیں اپنی خواہشات پر. ہوا کہتے خواہش کو، خواہش نفس کے ساتھ جئیں. وَلَوْ دَخَلْنَا النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خواہ ہم قیامت کے دن آگ میں ہی کیوں نہ جا پڑے. وہ تو کل آئے گے نا، جنت جہنم دیکھی جائے گی. آج تو ہم اپنی مرضی کے مطابق جی لیں. اب دیکھیے کہ دین کے بہت سے احکامات ہیں، لیکن ہم خواتین کی حیثیت سے اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ایک عورت ہونے کے ناطے ہم میں کون کون سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے ذرا. اچھے کپڑے، زیورات. ہو سکتا ہے قرآن پڑھ کے تھوڑی اس میں کمی آ گئی ہو. کپڑے، زیورات، اور دنیا کی رونق، زینت، بچے، گھر وغیرہ، اور تعریف، اور باتیں کرنے کی خواہش. عورتیں باتیں زیادہ کرتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ ویکنیسز کس قدر خطرناک ہیں. جب ہم اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں تو پھر ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ کوئی دیکھے. ہم جتنے بھی مہنگے سے مہنگے، قیمتی سے قیمتی، فیشن کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ کپڑے پہنتے ہیں، وہ کس لیے پہنتے ہیں؟ اپنے لیے تھوڑی پہنتے ہیں، اوروں کے لیے پہنتے ہیں. دکھانے کی خواہش، وہ دکھاوا آ جاتا ہے، اس میں مقابلہ آ جاتا ہے، کمپٹیشن. اس نے یہ پہنا تو مجھے یہ پہنا، اس کا جوڑا اتنے کا تو میرا اتنے کا، اس کی شادی پہ یہ بنا تو مجھے یہ بنوانا ہے. یہ ہے یا نہیں معاشرہ؟ Isn't it a fact؟ ہماری دولت کا، ہمارے مال کا ایک بڑا حصہ کس میں جا رہا ہے؟ اسی میں جا رہا ہے نا. پھر آپ دیکھیے سجنا بننا، جیولری، میک اپ، ہے یا نہیں ویکنس ہماری؟ ہے نا، ہماری خواہش ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو حد پہ رکھنا کس قدر ضروری ہے. کتنے ہیں جو اس کو کنٹرول کر کے حد پہ رکھیں؟ آپ دیکھیے شادی کے دن دلہن کی تیاری میں جو مال خرچ ہوتا ہے، صرف ایک دن کے چند گھنٹوں کے لیے جو میک اپ لگتا ہے، اس پر جتنے ہزار خرچ ہوتے ہیں شاید وہ آپ کی سال بھر کی کورس کی کتابیں بھی اس سے کم خرچ میں آنے. ہے یا نہیں؟ دیکھیے کتنی ہی لڑکیاں ایسی پورا قرآن پڑھ کے پھر اسی روش پہ جا بیٹھتی ہیں، وہیں جا بیٹھتی ہیں، اور وہی ہزاروں اسراف میں ضائع کر کے آتی ہیں. کیوں؟ خواہش نفس. حالانکہ انسان، یعنی ہر لڑکی کو اتنا ڈھنگ اور ہنر تو آنا ہی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اپنے معقول قسم کی اپنی زیب و زینت کا اہتمام کر سکے. اتنا تو آنا ہی چاہیے نا ہر ایک کو. مطلب ضروری بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک لڑکی ہونے کی، تاکہ وہ شادی ہو رہی ہے اپنے شوہر کے لیے وہ زیب و زینت کا باعث ہو، خوبصورتی کا باعث ہو. لیکن کیا وہ ضروری ہے کہ انسان ایک اور ہی مخلوق بن جائے جسے وہ پہچانا ہی نہ جائے، اور وہ بھی اتنا مال خرچ کر کے؟ ایک ایک شادی کے ایک ایک دن کا جو خرچ ہے. جب میں کسی شادی پہ جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت اس سارے میک اپ کی جو ہوا ہے، اور اس ساری جیولری کی، اور اس سارے کپڑوں کی جو صرف اس فنکشن کے لیے بنے، اس کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو غریب بچوں کے لیے ایک اسکول بن سکتا ہے، اور سارا ملک پڑھ سکتا ہے. اگر صرف خواتین اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیں تو ہمارے ملک کا کوئی ایک بچہ بھی ان پڑھ نہ رہے. سب کو اسکول ملے، سب کو کتابیں ملے، سب کو سب کچھ ملے. لیکن اتنی جہالت، اتنی غربت، اتنا سب کچھ کس لیے؟ کیونکہ ہم اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ نیڈ کیا ہے، وانٹ کیا ہے، ڈیزائر کیا ہے. فرق نہیں پتا کہ کیا چیزیں خواہشات میں آتی. لہٰذا ہماری ساری ایفرٹ، ساری کمائی، ساری محنتیں، پھر ایکسٹرا بازو کا جابز کرتے ہیں، ایکسٹرا کام کرتے ہیں، اس میں بازو کو تو اپنی نمازیں، اپنا دین، اپنی حیا، اپنی بہت ساری چیزیں گما بیٹھتے ہیں.
اپنے آپ کو لٹا بیٹھتے ہیں صرف ان خواہشات کی اس سٹینڈرڈ پہ پورا اترنے کے لیے جو لوگوں نے ہمارے لیے قائم کر دیا. اللہ اور اس کے رسول نے قائم نہیں کیا, لوگوں نے کیا, اور لوگ اس پر ہمیں لانے کے لیے مجبور کرتے ہیں, اور ہمارے اندر اتنا بھی وزن نہیں کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں, کیونکہ ہم خود خس و خاشاک ہوتے ہیں نا, ہر کوئی ہمیں کنٹرول کر جاتا ہے, یعنی ہمارے اندر کوئی پاور ہی نہیں ہے, جو جدھر چاہے ہمیں لگا لے, اور ہم فرق ہی نہ کر سکیں حق و باطل میں, جائز اور ناجائز میں, ہماری اپنی کوئی سے ہی نہ ہو. اور آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود آج کتنی شادیاں کامیاب ہیں. یہ کامیابی کی راہیں نہیں ہیں جو ہم نے اختیار کر لی ہیں. ان طریقوں سے, ان راستوں سے لوگوں کو امپریس کر کے ہم کہیں پہنچ جائیں گے. اپنے اندر کچھ اور کوالٹیز, کچھ اور گٹس پیدا کیجئے جو اللہ کو محبوب ہوں, جو اللہ کے بندوں کو محبوب ہوں ان دا لانگ رن, صرف ایک دن کے لیے نہیں. تو شیطان جو ہے وہ خواہشات کے راستے سے آتا ہے اور اللہ کے احکامات کو معطل کرواتا ہے, اور ہم صرف خواہشات کے بل پہ جیتے ہیں. اب آپ دیکھیے, چلیے میک اپ بھی ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کے بعد کتنے لوگ اس کو پھر چھپاتے ہیں. کوئی شادی مجھے بتائی جہاں تصویریں نہ اتر رہی ہوں, اور ہر کوئی اپنا موبائل لے کے وہاں نہ پہنچا ہوا ہو. منع کرنے کے باوجود ہر کوئی آتا ہے دلہن کی تصویر لے کے, اور وہ اس لیے نہیں لے رہے ہوتے کہ آپ انہیں بہت محبوب ہوتے, وہ آئیڈیاز کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, انہیں آپ سے کوئی محبت نہیں, وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کل ہم نے کیا کرنا ہے, مہندی کا کون سا ڈیزائن بنے گا ہمارے ہاتھ پہ, یا کوئی بزنس کہ ہم اس میں کون سی ورائٹی لا سکتے ہیں. ڈفرنٹ مقاصد ہوتے ہیں. پھر ایسی تصاویر سیل بھی ہوتی ہیں, پھر وہ ساری دنیا میں نشر بھی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ایک اچھی بلی لڑکی کی شادی کے دن کی تصویریں کسی نے مجھے بھیج دیں اور کہا سوری بائی مسٹیک. میری روح کانپ گئی. میں نے کہا یہ سوری بائی مسٹیک اگر کسی مرد کو چلی جاتی, جب کلک ہوتا ہے تو کسی کے نام پہ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے نا, چلی جاتی ہیں. میں نے کہا اللہ نے مجھے دکھانا تھا. یہ مقصد کیا ہے کہ ابھی تک سب کچھ پڑھ لکھ کر بھی ہمارے اندر سے خواہشات نہیں نکلی, جو شیطان نے ان کی جڑیں بیج بوئے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں, وہ ساری بیجز باہر نہیں آئی. یہ سب کچھ اسی لیے تو کرتے ہیں کیونکہ وہ بیج ابھی ہے اندر. پھر کہتے ہیں اتنے ریجڈ نہ ہو, اسی لیے تو لوگ دین والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ وجہ تھوڑی ہے. آپ کے اندر کوئی خوبی ہو, آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے, آپ کو اخلاق اور کردار اچھا ہو, بھلا دیکھیں کون نہیں آپ کو چاہتا. آپ لوگوں کے کام کے بن جائیں, بھلے آپ نے کچھ بھی نہ چہرے پہ لگایا ہوا, وہ پھر بھی آپ کو زیادہ عزیز رکھیں گے بنسبت کسی اور کے, کیونکہ آپ کام کے بندے ہیں. اور اگر آپ نکمے ہیں اور صرف ان چیزوں سے اپنی قیمت بنانا چاہتے ہیں تو کبھی نہیں بنے گی, یہ یاد رکھیے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ مہربان ہو, اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, نہیں وہ خود خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں, انہوں نے اپنے کچھ سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم مائل ہو جاؤ میلا عظیما, بہت بری طرح یا بہت بڑا مائل ہونا, یعنی ان کی خواہشات کی طرف جھک جاؤ, جو وہ کر رہے ہیں وہی تم بھی کرو. لوگ یہ چاہتے ہیں تم سے. کیا ایسا ہی نہیں؟ بعض اوقات ہم کہتے نہیں ہمارا تو بالکل دل نہیں تھا, اور میں تو یہ پہننا ہی نہیں چاہتی تھی, میں نے تو ہاف سلیوز کہیں نہیں تھی, اور میں نے تو سی تھرو, مجھے تو پسند نہیں, یہ امی نے بنوا دیا, یہ ساس نے بنا دیا, یہ فلاں نے مجبور کیا, لہٰذا میں بہن کے سب کے سامنے ننگی ہو کر بیٹھ گئی. آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم کمپرومائز کرتے جاؤ, جھکتے جاؤ اور گڑے میں جا گرو. وہ جو بھی کریں, زبردستی بھی کوئی پہنا دے. آپ کو کوئی چیز روکتی ہے کہ آپ اپنا گھونگھٹ ڈال لیں آگے؟ آپ کو کوئی چیز روکتی ہے کہ آپ اپنے بازو کور کر لیں؟ کیا ضروری ہے کہ دوپٹہ یہاں اکٹھا کر کے پورے کا پورا گلا کھول کے بیٹھا جائے؟ ضروری ہے؟ مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں.
لیکن ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کے بجائے لوگوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. یاد ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ دونوں کے دونوں آگ میں ہوں گے. ان میں سے ایک خواتین، وہ کون سی خواتین ہیں؟ نساء مسلمات، مسلمان عورتیں ہیں. یہ کون ہیں؟ کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ننگی. کاسی کا مطلب کسوہ ہوتا ہے کپڑا، کپڑا پہنے ہوئے، عاریات ننگی، کپڑے پہن کے بھی ننگی. مائلات، یہ دیکھیں میلن عظیمہ، مائلات مائل ہونے والی ہیں، ممیلات دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر پیچھے سے اتنا اوپر اٹھایا ہوا ہے جیسے اونٹنی کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی ہے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں آتی ہے. لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، اس کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، اگرچہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. مسیرۃ کذا و کذا، دور دور تک اس کی خوشبو جا رہی ہوگی لیکن وہ جنت کی خوشبو نہ پائیں گی. آپ کو کیا یہ معلوم ہے کہ اس امت کی مردوں کے مقابلے میں عورتیں کم ہوں گی جنت میں؟ حدیث میں آتا نا کہ میں نے آگ کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور اس کی اکثریت عورتوں پر مشتمل تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی خواہشات کی زیادہ ماری ہوئی ہیں. ہم ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے، کمپرومائز کرتے کرتے تھوڑا سا پریشر نہیں برداشت کر سکتے نا. مشکل یہ ہے، کوئی ہمیں کہہ رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ناراض ہو جائے گا، پھر شادی نہیں ہوگی. جہاں اللہ نے لکھا نا جو نفع پہنچانا وہ ہو کے رہے گی، وہاں سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ریجیڈیٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. یہ باتیں میری ذاتی رائے نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیات اور احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. چاہے تو قبول کریں، چاہے تو نہ کریں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو یاد دہانی کرواؤں. یہ شیطان کے جال ہیں جن میں وہ ہمیں پھانستا ہے، جن کے ذریعے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے. اور ہم غفلت میں ہے نا، صرف لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ سبھی یہ کر رہے ہیں، سبھی یہ پہن رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی وہی شروع کر دیتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر کوئی ایسا ہی کر رہا ہے. وہ دین پڑھے ہوئے بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، لہٰذا میرے لیے جائز ہو گیا. ایک بھیڑ چال ہے. ایک ویڈیو دیکھی تھی 2-3 دن پہلے، اس میں یہ تھا کہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کے مطابق کہ انسان اپنی بہت ساری بیماریوں کو 80% یعنی جتنی مرضی ڈیڈلی ڈیزیزز ہوں ان کو صرف اپنی سوچ کو تبدیل کرنے سے ان کو کیور کر سکتا ہے. یعنی اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہوتی ہے نا، صرف سوچ اور کچھ نہیں، تو ہمارے جسم کے اندر ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو اپلفٹ کرتے ہیں اور اس کو اسٹرانگر بناتے ہیں. اس پہ انہوں نے ایک تجربہ بھی کیا. ایک قیدی کو لایا گیا جس کی سزائے موت تھی، تو اس کو انہوں نے بٹھایا کمرے کے اندر اور اس کی آنکھیں بند کی اور اس کو بتایا کہ ہم تم پہ کوبرا سانپ لائیں گے اور وہ تمہیں ڈسے گا اور اس سے تمہیں ماریں گے ہم. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی آنکھوں پہ تو پٹی باندھ دی اور اس کو بٹھا دیا کرسی پہ اور اس کو صرف سوئی چبھوئی اور وہ مر گیا. اس سے سوئی چبھونے سے مر گیا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ خوف تھا کہ یہ سانپ آیا ہے مجھ پہ، اور سانپ سے تو بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ سانپ مر جائیں گے، سانپ نے کاٹا تو موت ہی ہے. تو وہ جو خوف ہے اندر، وہ جو سوچ ہے، اس کی وجہ سے صرف سوچ کی بنا پر وہ سوئی چبھنے سے بھی مر گیا. تو واقعی یہ سوچ انسان کی اگر مثبت ہو، سوچ کے اندر ایک کلیرٹی ہو، دلیل پر بیسڈ ہو، تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. اور سوچ اگر شیطان کے پھندے میں ہو تو پھر اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے انسان. دادا اس میں بات ہو رہی تھی نا ایمان کی، لذت کی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کا شوق اور پھر اس کی معرفت. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر خدا کی ذات نہ ہو، مجھے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو میں ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتی. کیونکہ کوئی بھی مسلمان ہو تو اس کی جتنی بھی زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیئر کر لیتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے کہ جتنا بھی لاس ہوتا ہے سب کچھ. دوسری طرف نان مسلم ہوتے ہیں جن کا خدا کا کنسیپٹ ہوتا ہے جس بھی طرح سے،
وہ بھی اس سے اپنی پرابلم کو شیئر کرتے ہیں. تو پھر چاہے وہ آزمائشی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کر دیتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خدا نے کر دیا. لیکن میرے مائنڈ میں کوشچن آ رہا تھا کہ جو بالکل ہی خدا کا ان میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا, ایتھسٹ ہوتے ہیں, تو جب انہیں کوئی حقیقی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیسے ان کو سکون آتا ہے, وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ مادی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا, کہ یہ ڈاکٹر, یہ ریسرچ, یہ چیز فلاں فلاں مجھے بچائے گا. یہ دیکھیں پھر اعتقاد کی بات ہے نا. ان کا غیر اللہ پہ اعتقاد ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں, جو بتوں کو پوچھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں کون چھڑائے گا اور بچائے گا, وہ غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں نا. تو استاذ لیکن جب ایسے جن کو غیر اللہ مطلب اس طرح سے جیسے کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوگی اور وہ کسی خدا کو نہیں مانتا, تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسے کیسے سکون آتا ہے. دیکھیں وہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کی لذت سے وہ اپنے آپ کو بہلاتے ہیں. کوئی نشہ کرنے لگتا ہے, کوئی اور اس طرح کے کام کرنے لگتا ہے کہ جس سے وہ وقتی طور پر اپنا غم بھلاتا ہے اور پھر دنیا میں مصروف ہو کر اس چیز کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے. استاذہ ابھی جو اپنی شادی کی بات کی, تو میں اپنی شادی کے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ اس سے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح دعائیں سنتے ہیں. میری جب شادی ہونی تھی تو اس میں ہم نے سیگریگیٹڈ رکھا تھا, لیکن پھر تھوڑا سا ان لاس کی طرف سے تھا کہ نہیں مکسڈ گیدرنگ ہو. اچھا, اب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں پردہ آپ نہیں کروانا ہے. اپنی طرف سے میں نے یہ کیا تھا کہ اسکارف ایک ریڈ کلر کا جو تھا وہ ڈائی کرا لیا تھا, نیچے وہ پہنا تھا اور اوپر گھونگھٹ بھی نکالا ہوا تھا. اچھا, اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اس دن ہم لوگ کا باہر ٹینٹ لگنا تھا نا, جیسے باہر جو ہوتا ہے ایئر فورس کی بیس میں نا, تو وہ باہر تھا. تو صبح سے اتنی بارش ہوئی کہ وہ ٹینٹ کا وہ کہنے لگے کہ بالکل نہیں ہو سکتا. اتنی دفعہ ٹرائی کیا لیکن وہ ہو نہیں سکا. پھر وہ وہاں کا جو جم جو تھا اس میں انہوں نے کچھ اس طرح سے سیٹنگ کی کہ مردوں کا بالکل ہی الگ ہو گیا, ایون عورتوں کا بھی الگ ہو گیا, اور جو دلہا دلہن ہماری جو جگہ تھی وہ بالکل ہی الگ تھی, اور کسی نے الحمدللہ کچھ بھی نہیں کہا. آخر میں جب سب ہال خالی ہو گیا تو انہوں نے فوٹوگرافر بھی نہیں بلایا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ سب کی تو ہو گئی, بس دلہن کی رہ گئی ہے فوٹوز نا. تو مجھے یاد ہے کہ میں عثمان ہم کھڑے ہوئے تھے سائڈ پہ, اسٹیج کے بالکل سائڈ پہ, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں کھنچوانی نا, اور ان کو پہلے بھی پتا تھا کہ یہ نہیں کھنچوائے, تو انہوں نے کہا نہیں کھنچوانی. اچھا, وہ اتنا انسسٹ کرا کہ اچھا آپ ایسا کریں, میں اب نا اکیلے روم میں آ جاتے ہیں, وہاں میں آپ لوگوں کی کھینچ دیتا ہوں نا. تو میں دل میں سوچوں میں تو اسی کی وجہ سے منع کری ہوں اکیلے روم میں, یعنی نہ محرم ہو. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس وقت پھر عثمان نے اس کو منع کیا کہ نہیں کھنچوانی, بس رہنے دیں. تو الحمدللہ, اور جب ہم باہر نکلے تو ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. بالکل. اس میں جو یہ بات انہوں نے کی تھی نا کہ اصل کل حرمان سبب الجہل باللہ واسمائہ وصفاتہ ودینہ وشرعہ, تو وہ مجھے ایک کیس یاد آ رہا تھا. ایک اسٹوڈنٹ نے اس طریقے سے, یعنی پہلے اس نے تھوڑا بہت پڑھا اور سیکھا اور پھر کسی وجہ سے چھوڑ دیا, اور چھوڑ کے یہ جو یہاں پر بات ہے نا کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں, تو اس سے کچھ اس طرح سے رابطہ رہا, اور اس نے جو ہے وہ سارے جتنا کچھ تھوڑا بہت جو اس کو سیکھا تھا, جس کو کہتے ہیں بالکل پانی پھیر دیا اور بالکل ہی پلٹ گئی. اور ہر خواہش اس کی, وہ تھی بھی اس طرح کی فیملی سے, بیک گراؤنڈ سے, کہ سب کچھ اس کے پاس تھا اور ایوری تھنگ, اور اس نے طرح طرح کی خواہشات بھی پوری کی. وہ مجھ سے مسلسل مجھے یعنی کانٹیکٹ میں تھی اور میں بھی اس کو بتاتی رہتی تھی, تھوڑا بہت سمجھاتی تھی, لیکن زیادہ انسسٹ نہیں کرتی تھی, کیونکہ میں کہتی تھی کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ غلط کر رہی ہوں. کہتی بھی تھی کہ مجھے معلوم ہے میں غلط کر رہی ہوں, لیکن کہتی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کر کے بھی خوشی نہیں ملی اور یہ کچھ کر کے بھی خوشی نہیں مل رہی, لیکن پھر بھی وہ کرتی چلی گئی. اور پھر اس کو تھوڑا بہت سمجھانے کے بعد تھوڑا سا وہ پلٹ کر آئی کہ ایٹ لیسٹ مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خوشی نہیں مل سکتی. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, مشکل آ رہی ہے, بڑا مشکل ہے اور میرے سے تو نہیں ہوتا اور مجھے کوئی خوشی نہیں مل رہی, لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید دنیا کی ساری خواہشات پوری کر کے خوشی مل جائے گی. خوشی وہاں پر بھی نہیں ملتی. بالکل. اور یہ جو بات ہے نا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, یعنی اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ کی مہربانیاں آئیں گی, اور اگر ہم لوگوں کی باتیں مانیں گے تو ہم کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. واللہ سبحانہ یرید منا ان نکمل محبوباتہ فی الدنیا من الایمان والاحسان والصدق والصبر والتوبۃ والجہاد وغیرها من الاعمال الصالحۃ, وهو سبحانه يكمل محبوباتنا في الآخرة برؤيته وسكن دار قرامته ورضوانه والتلذذ بألوان النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واللہ سبحانہ, اور اللہ سبحانہ وتعالی, یرید منا, ہم سے چاہتا ہے, ان نکمل, کہ ہم تکمیل کریں,
محبوبات ہی اس کی پسندیدہ چیزوں کی، پھر دنیا میں یعنی ان چیزوں کی فکر کریں. کون سی؟ من الایمان ایمان کی، والاحسان احسان کی، والصدق سچائی، والصبر اور صبر، والتوبہ اور توبہ، والجہاد اور اللہ کے راستے میں جد و جہد، وغیرہا من الاعمال الصالحہ اور اس کے علاوہ بھی جو نیک اعمال ہیں. وہو سبحانہ یکمل محبوباتنا فی الآخرۃ برؤیتہ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محبوب چیز کی تکمیل کر دے گا آخرت میں اپنے دیدار کے ذریعے، جس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے ہی نہیں. ساری خواہشات اس کے آگے ہیچ ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ان کی. آج اللہ کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر کسی بھی خواہش پر ہم کنٹرول کریں گے، چاہے غصہ ہو، غضب ہو، حرص ہو، لالچ ہو، کچھ بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن انسان کی ساری خواہشات پوری کر دے گا اور اس سے بھی بڑھ کر. وَسُكْنَا دَارَ كَرَامَتِهِ اور اپنے عزت کے گھر میں ٹھہرا کر، وَرِضْوَانِهِ اور اپنی رضا کے ساتھ، وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر جیسے آتا ہے، وَالتَّلَذُّذِ بِأَلْوَانِ النَّعِيمِ اور طرح طرح کی رنگا رنگ نعمتوں کی لذتوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیے اس میں پہلے نمبر پر رؤیا ہے، پھر سکنا ہے، پھر رضوان ہے، پھر تلذذ ہے. آخرت میں بھی تلذذ جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر سچائی کی مجلس میں، با اقتدار بادشاہ کے پاس، اللہ کی مجلس میں، جس کی تفصیلات آپ نے وقتاً فوقتاً پڑھی ہی ہیں. کس طرح جمعے کے دن سب جو مقرب ہوں گے ان کو کن کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، پیغمبر کہاں ہوں گے، اولیاء کہاں ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. اور صرف اللہ کو دیکھ کر ہی ان کا حسن اور بڑھ جائے گا، صرف دیکھنے سے. کیونکہ جب انسان کسی چیز کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، وہ حقیقی چمک ہوتی ہے. اس کے لیے کسی چیز کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی چہرے پہ. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. والدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. فالدنیا دار العمل بس دنیا عمل کا گھر ہے. والمسلم فیہا مقید بأوامر اللہ مسلمان اس میں مقید ہے اللہ کے احکامات کا پابند ہے. کما ان السجین مقید بأوامر السجن جیسے قیدی قید خانے کے احکامات کا، وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کا پابند ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے. فلا یستطیع ان یأکل ما شاء وہ جو چاہے وہ نہیں کھا سکتا. او یتکلم مع من شاء اور جس کے ساتھ چاہے باتیں کرے یہ بھی نہیں کر سکتا. میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوگا کہ میں پچھلے دنوں ایک جیل میں گئی تھی اور وہاں پر کچھ بچیاں کھڑے ہو کے مجھ سے بات کرنے لگی. اس سے پہلے جیل کی جو وہ راؤنڈ پر ہوتی ہیں سپروائزر یہ جو بھی، وہ مجھ سے مل چکی تھی، بہت ادب سے احترام سے، سب بہت خوشی بہت اچھے طرح ویلکم کیا، سب کچھ کیا. لیکن جب وہ لڑکیاں آ کے مجھ سے یعنی سارا راؤنڈ وغیرہ ہو گیا، آخر میں نکلنے لگی تو بھاگ کے آئیں کہ ہماری ایک بات سن لیں، تو اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنے لگی. تو میں وہاں کھڑی تھی، مجھے خود بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ شاید ان کے رولز میں نہ ہو، لیکن چونکہ بچیوں کے اتنی ڈیسپریٹ تھی تو میں نے سننے لگی. اتنی دیر میں وہ سپروائزر آ گئی اور جس طرح ان بچیوں کے ساتھ اس نے معاملہ کیا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ، اس سے مجھے احساس ہوا کہ وہاں تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کر سکتے. تو دنیا میں مومن جو ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے اتنا سنبھل کے کہ ہر ایک سے ہر بات نہیں کر سکتا. وہ اس کا دل بھی چاہتا ہے بعض اوقات کچھ کہنے کو لیکن وہ چپ رہتا ہے کیونکہ اس کے کہنے میں پھر فتنہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. او یزور من شاء یا جس کو چاہے جا ملے ملاقات کر لے. نو بل ہوا مقید بأوامر السجن بلکہ وہ قید خانے کے احکامات کا پابند ہوتا ہے. لیکن یعطی من هذه الاشیاء بقدر الحاجہ لیکن وہ دیا جاتا ہے ان چیزوں میں سے جتنی اس کی ضرورت ہوتی. کھانا بولنا پہننا سب ضرورت کا ہی اس کو ملتا ہے.
فكذلك المسلم في هذه الدنيا مقيد بأوامر الله التي تصلحه وتنفعه. اسی طرح مسلمان اس دنیا میں مقید ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو اس کی اصلاح کرتے ہیں اور جو اس کو فائدہ دیتے ہیں. فهو يقوم بالعمل، تو وہ پھر عمل کرتا ہے ان پر. واللہ یطعمہ ویسقیہ ویرزقہ حسب الحاجہ، اور اللہ اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے رزق دیتا ہے حسب ضرورت. وبقدر ما یصلحہ، اور اس اندازے کے مطابق جو اس کے لیے درست ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کو اللہ نے اتنا ہی رزق دیا جتنا اس کو دینا چاہیے تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس لیے اس پر بھی کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ رزق میں مال، بلکہ ہر چیز، چاہے وہ علم ہے، اولاد ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. الی ان یخرج من السجن، سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ اس قید خانے سے باہر نکل آئے. موت مومن کو اس قید خانے سے نجات دیتی. اسی لیے موت مومن کے لیے راحت کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اگر واقعی وہ مومن ہے، اگر واقعی اس کے پاس اعمال صالح ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ میتوں کے چہرے پر کیا ہوتا ہے؟ مسکراہٹ ہوتی، کیونکہ وہ اپنا اگلا انجام دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ جگہ اس دنیا سے بہتر ہے. الی قصور الجنہ، جنت کے محلات کی طرف. حیث النعیم المطلق، جہاں مطلق نعمتیں ہیں، جہاں صرف نعمتیں ہیں. والخلود الدائم، اور ہمیشگی کا رہنا، خلود ہنا کا اس جگہ. فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لہم، جو چھپا کے رکھا گیا ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے. یہ آیت پڑھ کے مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ نعمتیں ملیں جو کسی نے نہیں دیکھی، ہمارے لیے چھپا کے رکھی گئی، تو ہمیں بھی نیکیاں چھپا چھپا کے کرنی چاہیے، نیکیوں کے اشتہار نہیں لگانے چاہیے. ہم تھوڑا سا کوئی کام کر لیتے ہیں نا تو اس کا اعلان زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ بندے خوش ہو جائیں ہم سے. نہیں، ٹھیک ہے آپ ویسے کسی سے شیئر کر رہے ہیں، مگر اس میں اپنی بڑائی کا کوئی احساس، یا میں نے کیا، یا اپنے نیک ہونے کا بہت احساس نہیں ہونا چاہیے. واللہ تبارک و تعالی لہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو بھی ان میں ہے. فالکون کلہ ملکہ، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، اس کی ڈومین ہے. فالانسان ملکہ، انسان بھی اس کی ملکیت ہے. خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. وشرفہ علی ما سواہ، اور اس کو شرف بخشا اس کے علاوہ سب پر. فمن اطاع اللہ سخر لہ کل شیء، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے لیے سب چیزوں کو مسخر کر دیتا ہے. ومن خضع لأوامر اللہ اخضع اللہ الکائنات کلہا لہ من البحار والمیاہ والریاح وغیرہ، اور جو اللہ کے احکامات کے آگے جھک جاتا ہے کائنات اس کے لیے سب جھک جاتی ہے، سمندر ہو، پانی ہو، ہوائیں ہوں، وغیرہ وغیرہ. ولیکن الانسان اذا لم یطع اللہ، لیکن انسان جب اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، ولم یکن لہ، اور اس کے لیے نہیں ہوتا، فلا یکون اللہ لہ، تو اللہ بھی اس کا نہیں ہوتا. ولا یکون معہ، اور اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، اس کا مددگار بھی نہیں ہوتا. فإن اللہ مع المؤمنین والمتقین والمحسنین، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، متقین کے ساتھ ہوتا ہے، محسنین کے ساتھ ہوتا ہے. ومن کان اللہ معہ فکل شیء معہ، سبحان اللہ، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سبھی ہیں. ومن لم یکن اللہ معہ فلیس معہ شیء، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں. خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، جنت سے خوش ہو جاؤ، وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے نفس کی خواہشات ہیں، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب ہے جو تم
طلب کرو گے. یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے. تو یہ جزا ہے، بدلہ ہے کس کے لیے؟ جو اللہ کو اپنا رب بنا لے، اللہ کو اپنا رب مان لے اور اس پہ جم جائے، اپنا رستہ نہ بدلے، اپنے اصول نہ چھوڑے، کسی اور کی طرف نہ جھکے، میلن عظیمہ نہ ہو جائے. ایسے لوگوں کے لیے خوف اور غم پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ لذت اور نعیم اور راحت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے. اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.